کی ویکلس وغیرہ کے حوالے سے سید عامر علی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہیں پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو میزان بینک، جو کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا سب سے بڑا بینک ہے. اور آج ایک کی پریزنٹیشن تھی میٹ ٹاک کے سلسلے میں. تو عامر صاحب بہت شکریہ. میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ووکیشنل ٹریننگ کی آپ نے بات کی وچ از ویری امپورٹنٹ بیکاز کہ ہمارا جو یوتھ ہے بہت سارے کروڑوں جو یوتھ ہے وہ بے روزگار ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا پلیز بتائیں. نہیں تھنک آپ نے بالکل یہ بہت ہی اچھا جو ہے ٹاپک اس کو چھیڑا ہے اور میری پریزنٹیشن میں بھی بڑی ڈیٹیل میں کور ہوا ہوا تھا. اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ پریزنٹیشن میں نے ہارورڈ بزنس اسکول میں دی تھی اور اس کے بعد اس پریزنٹس کے اوپر لاکھوں جو ہے لائک تھے. جو ہارورڈ بزنس اسکول کی ویڈیو ہے اس کے اوپر جو 8-10 منٹ کی ہے میرے لنکڈن پیج پہ بھی آپ کو نظر آئے گی. یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پر ینگ پاپولیشن میڈین ایج ہے 30 ایئر، 63-64% پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کی. دوسری چیز جو ہے کیونکہ یہ پاپولیشن میں لٹریسی کے ایشوز ہیں نیچرلی، بیکاز جب پور نیشن ہوتی ہیں تو وہاں دو وجوہات کی وجہ سے بچے نہیں پڑھ پاتے. ایک تو ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہوتی، پھر اویلیبل ہوتی ہے تو ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتی، اور اگر افورڈیبل بھی ہو جائے تو پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ 2 پیسے گھر کما کے لے آئے تو ہمارا گھر بھی چلے، مجبوری. تو ووکیشنل ٹریننگ وہ ایک اسکل بیسڈ ٹریننگ ہے. ایک تو اس کا ڈیوریشن شارٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اکیڈمکس جہاں پر آپ کو 16 سال پڑھنا پڑتا ہے بیچلرس تک جانے کے لیے. ووکیشنل 6 سے 12 مہینے کے اندر آپ پہنچ سکتے ہیں. اور پھر نیچرلی جو بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، لڑکا ہے لڑکی، اب اس کو گریجویشن کرانا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ آپ اگر اس کو اسکل دے دیتے ہیں تو آپ اس کو انیبل کر دیتے ہیں، چاہے وہ پھر پاکستان میں رہے یا پاکستان سے باہر چلا جائے. دونوں صورتوں میں جو اس کا ارننگ پوٹینشیل ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. ایون پاکستان میں بھی رہتا ہے تو وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے پھر تو یہ کوئی 10-15 ہزار% بڑھ جاتا ہے. جی بالکل، اس حساب سے اس میں انکریز ہوتی ہے. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، بے شمار ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. میزان بینک بھی اپنا چھوٹا سا حصہ اس میں ڈال رہا ہے اور بچے بہت سارے انڈر ٹریننگ ہیں. LED میں، ہنر فاؤنڈیشن میں، میمن ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں، ڈیسکون ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں. میزان اپنی ایفرٹ کر رہا ہے کہ اپنا انسٹیٹیوٹ ایک گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کولابریشن میں لے کر اس کو سیٹ اپ کرے ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ. تو وہ بھی پروسیس میں انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. IBA کے ساتھ ہمارے پروگرامس چل رہے ہیں. تو بے شمار فرنٹس پہ بٹ یہ ہمارا فوکس ایریا ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، ای بائکس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا کہ اس پہ بھی آپ کافی کام کر رہے ہیں. آج کل پیٹرول تو بہت مہنگا ہو گیا، پھر انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا بھی ہمیں بہت ضروری ہے. اس پر کیا پروجیکٹ ہے اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیے سر، ای بائکس کے اوپر ایفرٹ تو ایز میزان میں ہم کافی دنوں سے کر رہے ہیں، لیکن کچھ انفلیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی ایک کرائسس آیا گلف کے اندر، اس سے جو فیول پرائسز انکریز ہوئی، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ EVs کی، الیکٹرانک بائکس ہوں یا الیکٹرانک وہیکلز ہوں، اس کی افادیت سمجھ میں آئی. ہم کر تو یہ بہت دنوں سے رہے تھے، لیکن حساب یہ تھا کہ اگر 5,000 پیٹرول والی بائکس ہم فائنینس کرتے تھے تو 5 EVs فائنینس ہوتے. اوکے، اب اس میں ایک دم پک اپ آنا شروع ہوا ہے بیکاز لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا ان کو سیونگ ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پک اپ کرے گی انشاءاللہ انڈسٹری، اور اس کے اندر میزان بینک کی ای بائکس کی فائنینسنگ اور پیٹرول بائک کی فائنینسنگ دونوں موجود ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیز آر انٹرسٹ فری فائنینسنگ. مطلب ہم اس کے اوپر نہ پروفٹ لیتے ہیں، نہ مارک اپ لیتے ہیں، نہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا، جو اس کی پرائس ہوتی ہے، جو ریٹیل میں بک رہی ہوتی ہے جتنے کی، اتنے کی ہی ہم دیتے ہیں 12 قسطوں. بہت اچھی اپرچونیٹی ہے خاص طور سے ہمارے ینگسٹرس کے لیے اور ہمارے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو یہ پیٹرول کی بائک بہت مہنگی پڑ رہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ جلدی ایک بہت بڑا اچھا سیشن آپ کے ساتھ کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا نا؟